بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک ناظر ہیں اکرم بھائی، انہوں نے سوال کیے ہیں، مسلسل 3-4 سوال ہیں، میں سوال اور ساتھ جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ اکرم بھائی، پہلا سوال ہے آپ کا، میت کو غسل دینا کیسا ہے؟ محترم فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری، النہایہ، الہدایہ، جو فقہائے احناف کی معتبر کتاب ہیں، ان کے اندر میت کے غسل کو فرض کفایہ لکھا ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدگی کے ساتھ آتا ہے کہ غسل المیت حق واجب علی الاحیاء بالسنت و اجماع الامہ۔ سنت اور اجماع امت سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ مرنے والے کو غسل دینا زندوں پر حق ہے، واجب ہے۔ اسی طریقے سے دیگر کتب کے اندر بھی آتا ہے، تو میت کو غسل دینا واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی احادیث نبویہ امام بخاری کو پڑھ لیں، وہاں بھی باب غسل المیت موجود ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی کو پڑھ لیں، جامع ترمذی کے اندر بھی باب موجود ہے۔ امام نسائی کو پڑھ لیں، وہاں بھی باب موجود ہے کہ میت کو غسل دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کو غسل دیا جائے۔ پھر سنت کے اندر جس وقت یہ چیز کنورٹ ہو گئی اور امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج دن تک میتوں کو غسل دے رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اجماع امت سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ میت کو غسل دینا شریعت مطہرہ کے اندر یہ زندوں کے اوپر، چونکہ اس کے اوپر جو میت ہوتا ہے اس کے ساتھ حقیقی نجاست موجود ہوتی ہے، اس لیے اس کو صاف کرنا اور اس کو ایک مرتبہ غسل دینا یہ واجب ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ کا کہ میت کو کسی متبرک تبرکات کے اندر لپیٹ دینا، مثلا آپ حج کے اوپر، عمرہ کے اوپر جاتے ہیں، کفن وہاں سے خریدتے ہیں اور اس کو آب زمزم کے اندر یا غلاف کعبہ کا ٹکڑا آپ کو مل جاتا ہے، اس کو کفن کے اندر رکھ دیتے ہیں، یا اور کوئی متبرک چیز جو آپ کو ملتی ہے کفن کے اندر رکھنا۔ جی محترم علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر باقاعدگی کے ساتھ حدیث نمبر 1253 کے ضمن کے اندر لکھا ہے، جس کو حضرت ام عطیہ نقل کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی مبارکہ جس وقت دنیا سے وصال کر کے جاتی ہیں تو آپ ان کو غسل دیا جاتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اپنی کملی مبارک، اپنی چادر مبارک عطا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے اندر اس کو لپیٹا جائے، اور اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَهُوَ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ، یہ حدیث اصل ہے اس بارے میں کہ مرنے والے کو کسی صالح کے تبرکات کے اندر کفنا دیا جائے، یا میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کوئی ٹکڑا اس کے کپڑوں کا یا غلاف کعبہ کا کوئی حصہ، یا جیسے ہمارے پاس غلاف کعبہ کے یہ داغے ہوتے ہیں یہ لوگ رکھ دیتے ہیں، تو یا آب زمزم سے دھلا ہوا کفن کے اندر اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس حدیث کے ضمن کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی نے بالکل واضح لکھا ہے وَهُوَ أَصْلٌ فِي التَّبَرُّكِ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ۔ آپ فتح الباری شرح صحیح بخاری کو پڑھ کر حدیث نمبر 1253 کے ضمن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر آپ کا سوال ہے کہ میت کو چومنا چاہیے یا نہیں؟ جی محترم، ترمذی شریف، جامع ترمذی کو پڑھ لیں، اس کے اندر باقاعدگی کے ساتھ باب موجود ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کو چومنے کے حوالے سے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان ابن مظعون وهو میت وهو یبکی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو چوما اور وہ میت تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے تھے، اپنے صحابی کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما۔ وہ کیا یہ عظیم المرتبت صحابی تھے جن کو رسول اللہ نے چوما اور امت کے لیے اس کو جواز فراہم فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث بھی آپ بالکل اس حدیث کے بارے میں علامہ ترمذی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح، اور موجودہ زمانے کے علامہ البانی جن کی بات کو بڑا حجت سمجھا جاتا ہے حدیث کی دنیا کے اندر، انہوں نے بھی اس حدیث کو محترم لکھا ہے کہ حدیث صحیح۔ تو یہ کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حدیث صحیح کی بات کر رہا ہوں، جس کو موجودہ زمانے کے اس محدث نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، جبکہ پہلے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حدیث صحیح قرار دے دیا، تو آپ متقدمین میں سے ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، عظیم شخصیت ہیں، انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ میت کو چومنے کے بارے میں باب باندھا ہے اور حدیث رسول کو نقل کیا ہے۔ لیکن ضرورت کے وجہ سے کہ کوئی شخص یہ نہ کہے شاید ترمذی کے اندر یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے یہ ضعیف ہے، نہیں، علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ کا تقریباً یہ تیسرا سوال ہے کہ میت کو، چوتھا سوال ہے کہ میت کو خوشبو لگانا۔ جی محترم، میت کو خوشبو لگانے کے حوالے سے بھی امام ترمذی رحمہ اللہ کے، ترمذی کو پڑھ لیں، وہاں باب آیا ہوا ہے، باب ما جاء فی المسک للمیت، اور اس کے بارے میں تحفۃ الاخوذی شرح جامع ترمذی کے اندر باقاعدگی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور حدیث رسول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن المسک، حضور سے بھی یہ پوچھا گیا تھا کہ میت کو خوشبو لگانی چاہیے کہ نہیں، مسک جو عمدہ خوشبو ہے لگانی چاہیے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ أَطْيَبُ طِيبُكُمْ، اور اس کے اوپر لکھا ہے تحفۃ الاخوذی جو شرح ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی احادیث کا، یہ محدث کبیر ہیں، یہ لکھتے ہیں ان الطیب سنۃ للمیت والمسک فرد من الطیب بل هو افضل، فرمایا یہ خوشبوؤں میں مسک تو سب سے افضل خوشبو ہے جو میت کو آپ لگا سکتے ہیں، اور میت کو اس سے معطر و معمر کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال اور چوتھا سوال، ان سوال کو میں نے اکرم بھائی ڈیٹیل سے آپ کو سنایا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔